مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے، ہر بات کے لیے، ہر چیز کے لیے جو خداوند ہماری زندگی میں دیتے ہیں۔ ہم صرف شکر گزاریوں کے ساتھ باپ کے پاک قدموں میں آتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ مسیح گھرانوں کے لیے 5 انجیلی اصول ہے۔ پہلا اصول ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ جس طرح خداوند نے ہمیں دعا کرنا سکھائی کہ جب شاگردوں نے پوچھا باپ جی ہم کون سی دعا کریں، کس طرح مانگے، تو خداوند نے سکھایا وہ اے ہمارے باپ جو ہم پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں اور کتنی بار پڑھتے ہیں دن میں، کہ خدا کی مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں ہماری زمین پر پوری ہو۔ ہماری زمین جو خدا نے ہمیں زمین پہ رکھا، اور یہ جو اس کا بدن، ہمارا بدن ہے، اس کا کیا ہے؟ خاک ہے، اس کی جگہ ہے جس پر ہم بیج بوئے جاتے ہیں، یہ زمین ہے۔ اور جس طرح خدا نے ہمیں کہا جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرضوں کو معاف کرے، اس لیے کہ اگر ہم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کریں گے تو ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی لیے خدا نے ہمیں سکھایا ہے معاف کرنا۔ جس طرح انہوں نے معاف کیا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ یہ پہلا ہماری کلیسیوں کا، گھرانوں کا طریقہ ہونا چاہیے، انجیلی اصول ہونا چاہیے جو اس خدا نے سکھایا۔ اور دوسرا ہے محبت کرنا۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو یوحنا کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 34 آیات میں یوں لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہ نیا حکم ایک دوسرے سے محبت رکھنا، خداوند اپنے پیروکاروں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یسوع کی محبت کا معیار کیا ہے، وہ آپس میں کیسی محبت رکھے، جو ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب، اس کی 16-17 میں، کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگتے ہو وہ تمہیں دے گا۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ خدا کا حکم ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 23 آیات کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، اور جیسے اس نے ہمیں حکم دیا اس کے موافق آپس میں محبت رکھے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے میرے اور خدا کا حکم جو ہم نے ماننا ہے، جو ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، تاکہ اس کا زندہ کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے۔ اسی طرح یوحنا اس کا دوسرا یوحنا اس کا 1 باب اس کی 5-6 میں ہے کہ اب اے بیوی میں تجھے کوئی نیا حکم نہیں بلکہ وہی جو شروع سے ہمارے پاس ہے لکھتا ہوں، اور تجھ سے منت کر کے کہتا ہوں کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں۔ یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا تھا کہ تمہیں اس پر چلنا ہے۔ یہ کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ خدا نے شروع سے ہی، جب سے کائنات بنائی ہے، جب سے خدا نے کلام ہمیں دیا ہے، جب سے یہ کلام ہماری زندگی میں ہے، مسیح گھرانوں میں ہے، ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ خداوند نے محبت کرنا سکھایا ہے۔ یہ اس کا حکم ہے اور ہمیں ایک دوسرے سے اسی حکم کے مطابق چلنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ پریز دی لارڈ۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اگر 13 میں دیکھیں، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ ہمارے خداوند نے اپنی پاک جان ہمارے لیے دی۔ خداوند نے ہمارے لیے ایک کفارہ عطا کیا۔ وہ خدا کی محبت تھی، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ تھی کہ وہ ہمیں ہلاک کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہمارے گناہوں کے ذریعے جو ہم نے گناہ کیے تھے اس کے وسیلے سے موت دنیا میں آئی۔ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہم مریں، بلکہ ہم کیا کریں؟ زندگی پائیں۔ اور کون سی زندگی پائیں؟ جو کثرت کی زندگی ہے۔ اور اسے کثرت کی زندگی کو لینے کے لیے ہمیں صرف کلام ہی کا سہارا لینا ہے، کلام ہی جو ہمیں نجات دیتا ہے۔ اسی طرح پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 16 میں، کہ ہم نے محبت کو اس سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے کر اور ہم پر
بھی اور ہمارے بھائیوں کے وسیلے سے جان دینا فرض ہے، اس لیے کہ خدا نے یہ کیا ہے، خدا نے ایک راستہ چل کر بتایا ہے، خدا نے اپنے پاک لہو سے اس راستے کو میرے لیے اور آپ کے لیے سینچا ہے۔ اسی واسطے ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے دعا میں کھڑے رہنا، ایک دوسرے کے لیے محبت کرنا، اسی طرح جس طرح خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ میرا اور خدا کا حکم ہے، کیونکہ جب ہم خدا میں چلتے ہیں، جب ہم خدا سے پیدا ہوئے تو ہم گناہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر ہم پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور 9 اور 10 میں دیکھیں، جو کہ خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں رہتا ہے۔ ہاللیلویا، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا، اس سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں، جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور خدا نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ محبت کرنا۔ غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر ان میں افضل کیا ہے؟ محبت، جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور ہمیں آج کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ کیسی محبت؟ جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ محبت ایسی ہے جیسے محبت صابر اور مہربان ہوتی ہے، وہ حسرت نہیں کرتی، وہ شیخی نہیں مارتی، وہ گھمنڈ نہیں کرتی، وہ بدتمیزی نہیں کرتی، خود غرض نہیں ہوتی، بدگمانی نہیں کرتی، نہ راستی سے بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ محبت یہ ہے کہ سچائی پہ چلتی ہے، سب کا پردہ وہی ہے، ہمیشہ بھروسہ کرتی ہے، ہمیشہ امید رکھتی ہے، ہمیشہ برداشت کرنے کے کام کرتی ہے۔ یہ ہے محبت جو خدا نے ہمیں سکھائی۔ اگر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تیرے منہ پر ایک کوئی تماچا مارتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا بھی اس کے آگے کر دینا ہے، کیونکہ خداوند اس کو ملامت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ خدا کی محبت، جیسے اس نے اپنے بیٹے کو جس سے وہ خوش تھا محبت کی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا اور فہم کو حاصل کرتا ہے۔ یہ ساری مبارک بات جو بھی ہیں، جب ہم خدا میں چلتے ہیں تو ہم اس خوشی کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اگر اسی طرح ہم مثال دیکھیں گے، اور اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 12 آیات میں کہ عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے، لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی غلطی کو ڈھانپ دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو خدا محبت ہے، اور خدا نے ہم سب کو محبت کرنا سکھایا۔ ایسی ہی محبت جو ہم نے پڑھی ہے، جو صابر ہے، مہربان ہے، حسرت نہیں کرتی، ایسی محبت آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا سے سب کے لیے اس محبت کو مانگے جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اسی محبت کو مانگتے ہیں، تاکہ خدا باپ ہم آپ کے پاک اور زندہ کلام کو پورا کریں، ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو خدا باپ مٹا کر پاک کر دے، ہمیں اتنا صاف کر دے میرے خدا کہ ہم کبھی بھی گناہ نہ کریں۔ خدا باپ میں تمام گھروں کے لیے، تمام زندگیوں کے لیے، کل جہاں کے لیے، کیونکہ میرے خدا نے سب کے لیے اپنا پاک قیمتی خون بہایا، اور خدا نے ہم سب کے لیے اس محبت کے لیے کفارہ عطا کیا تاکہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ باپ جی ہم سب کو اس محبت کہ اس رشتے میں باندھے باپ جی، اور سب کو برکت دے خدا باپ۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، تمام گھروں میں خدا باپ محبت ہو باپ جی، تمام بہن بھائیوں میں، رشتے داروں میں، عزیزوں میں خدا باپ اس محبت کے اس بڑے کفارے کو مانگتی جو آپ نے ہمارے لیے عطا کیا۔ خدا باپ سب کو برکت دے خدا باپ۔ جتنے بھی آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں خدا باپ، ان سب کے لیے شفا کو مانگتے ہیں باپ جی، اور ان سب کو برکت دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو خدا باپ۔ ہونے دے کہ آپ کا کلام ہر زندگی میں کام کرے، ہر گھر میں خدا باپ آپ کی حضوری کو، آپ کی معموری کو مانگتے ہیں باپ جی۔ ہر گھر، ہر زندگی آپ کے جلال سے معمور رہے، اور ہر بدن سے آپ کے نام کو جلال ملتا رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔